جنت علی کی ملک ہے کوثر میں بھی علی، جنت علی کی ملک ہے کوثر میں بھی علی، ہر جائے علی ملے گا نہ دامن بچائیے، اور بچنا اگر علی سے ہے تو پھر جہنم میں جائیے۔ مولا علی علیہ السلام کے فضائل سن کر مومن ہمیشہ خوش ہوتا ہے اور منافق ہمیشہ جلتا رہتا ہے۔ اس ویڈیو میں حضرت امام علی علیہ السلام کا ایک ایسا واقعہ بتاؤں گا جس سے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ایک منافق شخص کو حضرت امام علی علیہ السلام نے کتا بنا دیا۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ اس ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھنا تاکہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سید رضی خصائص میں لکھتے ہیں کہ حضرت امام علی علیہ السلام کے پاس دو شخص فیصلہ کروانے کے لیے آئے۔ ان میں سے ایک شخص خارجی تھا۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے دونوں کے بیانات سنے اور حضرت امام علی علیہ السلام نے خارجی کے خلاف فیصلہ کیا۔ تو خارجی نے غصتاگی کرتے ہوئے کہا، خدا کی قسم آپ نے انصاف سے فیصلہ نہیں کیا اور آپ نے عدل کے تقاضوں کو ملحوظ نہیں رکھا۔ آپ کا یہ فیصلہ خدا کے ہاں ناپسندیدہ ہے۔ تو حضرت امام علی علیہ السلام نے اس کی طرف ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، احنسا یا کلب، اس کی معنی ہے کہ اے کتے یہاں سے دفع ہو جا۔ اس کے بعد لوگوں نے دیکھا وہ شخص فوراً کتا بن گیا اور اس کے جسم سے کپڑے اس کے بدن سے جدا ہو کر اڑنے لگ گئے اور وہ امیر المومنین علی بن ابی طالب کے سامنے دم ہلانے لگ گیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس کی یہ عاجزانہ حالت دیکھ کر مولا علی علیہ السلام کو اس پر رحم آ گیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے کچھ الفاظ کہے جو لوگوں کی سمجھ میں بالا تھے۔ اس کے بعد وہ شخص دوبارہ انسانی شکل میں آ گیا اور اس کے کپڑے بھی ہوا سے واپس آ گئے۔ جب اہل مسجد نے اس کو دیکھا کہ وہ لرزتی ہوئی ٹانگوں کے ساتھ مسجد سے نکل گیا، جب اہل مسجد نے یہ منظر دیکھا تو سب کے سب حیران رہ گئے۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے ان سے فرمایا، ان لوگوں سے فرمایا کہ تم تعجب سے کیوں دیکھ رہے ہو؟ حاضری نے کہا کہ مولا اس واقعے پر ہم تعجب نہ کریں تو اور کیا کریں؟ مولا آپ نے ایک شخص کو کتا بنا دیا اور آپ کہتے ہیں کہ ہم اس واقعے کو دیکھ کر ہم تعجب نہ کریں؟ تو حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ حضرت سلیمان بن داؤد کے وصی آصف بن برخیہ نے چشم زدن یعنی آنکھ جھلکنے سے پہلے بلقیس کا تخت اس نے منگوایا تھا۔ اب تم لوگ خود ہی فیصلہ کر کے بتاؤ، حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کی نظر میں زیادہ محترم تھے یا تمہارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ محترم ہیں؟ حاضری نے کہا کہ ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سلیمان علیہ السلام سے زیادہ محترم ہیں۔ پھر حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، جب تمہارا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سلیمان علیہ السلام سے زیادہ محترم ہیں تو پھر تمہارے رسول کا وصی بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے وصی آصف بن برخیہ سے زیادہ محترم ہیں۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے لوگو، آصف بن برخیہ کے پاس اللہ تعالیٰ کا ایک اسم اعظم تھا۔ انہوں نے ایک اسم اعظم کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی تو اللہ نے ان کے لیے زمین کو پست کر دیا تھا اور انہوں نے اپنے ہاتھ سے بلقیس کا تخت چشم زدن یعنی آنکھ جھلکنے سے پہلے اٹھا کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے رکھ دیا تھا۔ اے لوگو، جبکہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے 72 اسم اعظم ہیں اور حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے کل 73 اسم اعظم ہیں اور اس نے ہمیں 72 اسم اعظم کا علم دیا ہے اور ایک اسم اعظم کا علم اپنے پاس محفوظ کر کے رکھا ہے اور مخلوق میں سے اس نے کسی کو بھی اس سے آگاہی نہیں دی۔ علم کے متعلق جب لوگوں نے یہ بات سنی تو حیران و پریشان ہو گئے اور خداوند کریم کا شکر ادا کرنے لگے۔ دوستو، یہ تھا مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب کے متعلق ایک بہترین واقعہ۔ بس خداوند کریم تمام مومنین کو سلامت رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔